السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے. بس آج کا یہ جو دن تھا یہ ہمارے لیے بہت ہی ہاریبل، بہت ہی پینک اور بہت ہی سٹریسفل رہا. آج جیسے پہلا دن تھا اسکول کا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے صبح، اور بارش صبح سے ہو رہی تھی، لیکن جیسے عام دنوں میں بارش ہوتی ہے، نارمل بارش ہوتی ہے، تو اس طرح تھی صبح کے وقت. تو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ بچے تو بس آرام سے بیٹھے ہوں گے کلاسز میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے تیز ہو، کیونکہ کافی تیز بھی ہو گئی تھی صبح کے ٹائم بھی، شدید قسم کی طوفانی سی بارش ہو گئی تھی. لیکن اس وقت بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ذہن میں بس تھا کہ بچے سیف ہیں، اسکول میں ہیں تو کیا وہ سیف ہی ہوں گے. تو بس یہ موسم کافی شدید قسم کا رہا کوئی 12 بجے تک. اس کے بعد تو بالکل موسم کلیئر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی سی دھوپ بھی نکل آ گئی تھی اور بالکل موسم کلیئر تھا. تو پھر جب بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا، جب بچے اسکول جس ٹائم آتے ہیں اسکول سے، تو اس ٹائم پہ وہ نہیں آئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی لیٹ ہو بھی جاتے ہیں نا. تو میں اپنے ہسبینڈ کو ویسے کال کر لیتی ہوں کہ آپ اسکول جو ہے نا کال کر کے پوچھ لیں کہ بچے کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ نمبر سارے اس کے پاس ہیں. لیکن اور آج کل تو میرا موبائل میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، نہ اس سے کال ہو سکتی ہے نہ اس پہ ریسیو ہو سکتی ہے، خالی واٹس ایپ جو ہے تو وہ کام کر رہا ہے اس کا. اور میرے ہسبینڈ کے پاس تو واٹس ایپ جو ہے تو اس کے پاس واٹس ایپ بند تھا، تو اس سے بھی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. تو پہلے میں نے کہا کہ اس کو کال کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، ویٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو بھی ٹینشن دوں گی، اور پہلے بھی تو لیٹ ہو چکے ہیں، تھوڑی 10-15 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بس اس طرح تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب 3 بج گئے، 2:30 بجے تک تو میں نے ویٹ کر لیا تھا نا کہ چلو آ جائیں گے 2:30 بجے. کہ پھر 10 منٹ اور بھی گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، تو میں نے کہا چلو آ جائیں گے. لیکن جب پھر ٹائم اور گزرا، 3 بج گئے، اور پھر کیا ہوا کہ شدید قسم کا جو طوفان ہے نا وہ شروع ہو گیا. تو بس وہ جو طوفان شروع ہو گیا نا، تو پہلے میں تھوڑا صحیح تھی، ریلیکس تھی کہ چلو کوئی بات نہیں. لیکن پھر بس ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ بچے تو اسکول سے نکل چکے ہوں گے، کب کے نکل چکے، 1 گھنٹہ ہو گیا انہیں تو اسکول سے نکلے ہوئے، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، حالانکہ 20-15 منٹ کا رستہ ہے. تو بس پھر مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی. اور یہ تو بس تھوڑی بہت میں نے ویڈیو بنا لی تھی پہلے سے، صبح کے وقت جو بنائی تھی، اور طوفان کے وقت بھی تھوڑی سی میں نے بنائی تھی. لیکن پھر تو نہ مجھ سے ویڈیو بن رہی تھی، میں نے بس موبائل بھی سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اور پھر میں بس سوچ رہی تھی کہ کس طرح میں کانٹیکٹ کروں اسکول سے، ہمیں پتہ چلے کہ بچے کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں. تو پھر ہمارے نیبر میں گئی، ان سے میں نے موبائل مانگا کہ میں نے کال کرنی ہے. ہسبینڈ کو کال کی کہ آپ اسکول پوچھے، فون کریں ان کے بچے کہاں پر ہیں، کیوں نہیں پہنچے، اتنی دیر ہو گئی ہے. تو اس نے ہاں ٹھیک ہے میں کال کرتا ہوں. پھر میں آ گئی، پھر 5-10-15 منٹ گزر گئے، اور 20 منٹ گزر گئے، اور ہسبینڈ نے بھی مجھے کال نہیں کی کہ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کال کی یا نہیں کی. تو پھر مجھے تو بس رونا آ گیا تھا کہ بس یہ تو بس یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا ہی ختم ہونے والی ہے. مطلب اتنا شدید قسم کو طوفان مجھے لگ رہا تھا، اور مجھے بس وہ جیسے میں بہت پینک ہو گئی تھی. بس وہ ذہن میرا جو ہے تو پھر مجھے وہ بڑا چڑھا کے سب کچھ دکھا رہا تھا، بڑا چڑھا کے مجھے فیل کرا رہا تھا، اور بہت زیادہ میں گھبرا گئی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ اس قدر تیز طوفان میں تو خدا نہ خواستہ کہیں بس جو ہے تو وہ نہ الٹ جائے، یا کوئی باری چیز آ کے نہ گرے بس پہ، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو جائے. بس وہ عجیب طرح کے جو ہے نا خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے. اور ہسبینڈ نے کال بھی نہیں کی مجھے دوبارہ کہ بتائیں مجھے کہ بچے کہاں پر ہیں، کیسے ہیں. پھر میں گئی نیبر میں، پھر میں نے اس کو کال کی کہ آپ نے تو کال ہی نہیں کی اسکول، آپ کو فکر ہی نہیں ہے. اور بس غصہ بھی آ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا. اس نے کہا مجھے فکر ہے، میں کال کر رہا ہوں اس کو، لیکن وہ لوگ کال مل نہیں رہے، پتہ نہیں سگنل نہیں تھے یا جو بھی وجہ تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنا وہ ہو رہی ہو نا، پینک نہیں ہو، آ جائیں گے، ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ تو بس کبھی دھوپ ہوگی، کبھی طوفان ہوگا، کبھی بارش ہوگی، تو اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں تو بس سٹریس سے بھی اوپر کا سٹریس میں لے چکی تھی، اتنا زیادہ مجھے بس وہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی. پھر میں آ گئی گھر. پھر جب 10 منٹ گزر گئے، ہم پھر باہر کھڑے ہوئے تھے،
میں اور میری بڑی بیٹی، کیونکہ اس کے بھی اسکول نہیں کھلے تھے، باقی 2 بچوں کے اسکول کھل چکے تھے تو وہ گئے ہوئے تھے۔ ہم باہر ہی کھڑے تھے کہ کب بس آئے گی، کب آئیں گے بچے۔ جب دیکھا تو میرا بیٹا آ رہا تھا سامنے سے، میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ آ گئے نا، تو میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی اور، کیونکہ وہ اکیلا آ رہا تھا نا، سسٹر نہیں تھی ساتھ میں، تو میں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ بھائی ہے، میں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہے۔ جب تھوڑا قریب آئے ہم بھی پھر آگے گئے، اور تھوڑا قریب جا کے اس کا بیگ میں نے لیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کافی ڈر گئے ہوں گے بچے بس میں اتنا طوفان اور یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو اس کا میں نے بیگ لے لیا اس سے، اور میں نے پوچھا کہ وہ سسٹر کہاں پر ہے، تو اس نے بولا مجھے نہیں پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ویسے تو یہ ایک ہی بس میں آتے ہیں، لیکن اس دن بس وہ کچھ جیسے ہو جاتا ہے اسکول کی طرف سے بھی کبھی کہ وہ طوفان آنے والا تھا، اور بس بچوں کو جلدی جلدی بٹھا دیا، اور بس جب بھر گئی یہ والی تو پھر باقی جو بچے تھے ان کو روم میں بٹھا دیا کہ آپ لوگ روم میں بیٹھ جاؤ، ابھی دوسری بس آئے گی تو اس میں آپ لوگ بیٹھ جانا۔ تو بس اس طرح سے پھر یہ ایک بس میں آ گیا تھا، اور وہ اسکول میں ہی رہ گئی تھی، تو اس کو دوسرے بس میں آنا تھا، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا، اور سسٹر کو پتہ تھا کہ یہ بیٹھ چکا ہے اس بس میں اور یہ آ گیا ہوا ہے ادھر، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں کہاں رہ گئی ہے نا۔ تو پھر ٹینشن، یہ تو 3:30 بجے کے قریب ہی آ گیا تھا۔ پھر جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کال کی کہ آ گئے ہیں بچے یا نہیں، تو میں نے کہا ہاں یہ تو آ گیا ہے، لیکن اب بیٹی تو ابھی تک نہیں آئی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ دوبارہ انہیں کال کر کے پوچھے کہ کہاں رہ گئے ہیں وہ۔ تو اس نے کہا میں کال کرتا ہوں، اور وہ پھر ملا رہے تھے شاید کال، لیکن وہ پتہ نہیں مل رہے تھے یا جو بھی تھا۔ پھر گزرے 5 منٹ، گزرے 10 منٹ گزرے، لیکن وہ پھر ٹائم مطلب عجیب قسم کا جو اسٹریس تھا نا وہ مجھے ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آئی وہ۔ لیکن جب 4 بج گئے تھے نا تو پھر وہ آ گئی، دوسرے بس میں وہ آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کو الگ سے بس میں بٹھا دیا تھا، پھر ہمیں دوسرے بس میں بٹھا دیا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا کافی خیال رکھ رہے تھے، لیکن ہمیں تو فکر ہو رہی تھی نا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں پر رہ گئے تھے۔ تو بس اس طرح بڑا ہی کوئی اسٹریسفل سچویشن تھی، اور یہ جو ہے تو تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد والا جو طوفان تھا وہ تو عجیب قسم کا، عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی، اور اتنا خوفناک تھا کہ بس وہ تو پھر میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ اور یہ اگلے دن پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، اتنے سارے پتے آ گئے ہوئے ہیں، اور بس یہ کہ اللہ کا شکر ہے بچے خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے، لیکن کافی جو ہے نا ڈراؤنا سا وہ ہمارا دن رہا تھا۔ اور سامنے جو ہے نا یہاں پر وہ بینر سے لگے ہوئے تھے، وہ سارے اڑ چکے ہیں، اگر آپ ویڈیو بیک کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ بلڈنگ کے ساتھ بہت وہ بڑا سا ایک بینر سے لگے ہوئے تھے بلڈنگ کے، لیکن وہ ہوا میں ہی اڑ چکے ہیں، لیکن اس کی ویڈیو کوئی میں نے نہیں بنی۔ تو بس اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ حافظ۔